اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا سوال نہایت ہی حالات سے متعلقہ سوال ہے اور اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اور بار بار اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، سیاستدان ہو، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، عام پبلک ہو، سب کے درمیان مشترک چیز وہ پاکستان کا آئین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ادارے اپنے دائرۂ کار سے باہر جا کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان، ہماری حکومتیں آئے روز عدلیہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے پھر ملک نہیں چلتا جی، ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو جس وقت دیکھیں گے کہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم فوری طور پر حرکت میں آئیں گے، اصولی طور پر تو شاید یہ بات صحیح ہو، لیکن ریاست کو نقصان بھی تو سیاست میں انہی کی مداخلت سے پہنچا ہے۔ سیاست میں اس حد تک دخیل ہونے کے بعد ریاست کمزور ہو گئی، تو اپنے ہی ہاتھوں سے ریاست کو کمزور کرنا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس ریاست کا علاج کرنا، یہ عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ اس روش سے مجھے ہمیشہ کم از کم ایک اختلاف رائے رہا ہے۔ اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے، تو آپ کو مجبور حضرت عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے، نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اندر سے بدنیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی ایک بحران پیدا کروں، تو اس کی کسی ایک دھمکی، کسی بڑک، اس کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ملک کے اندر جی۔ تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر چلتی ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ تو ایسا نہیں سمجھتی، تو انہوں نے ابھی تک تو کسی قسم کا یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ جو ہمارے جس سے بات کر کے آپ لوگ آئے، وہ لوگ آئے تھے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو آپ بھی اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے۔ آپ کی تھوڑی میں بھی ان کو نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی، جنرلز کو بھی، لیکن اگر بعض واقعات سے اس قسم کی ہمیں کچھ خوشبو آنے لگ جائے تو بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ذرا بول لیتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے، اور ہم بجا طور پر احساس کرتے ہیں، ہم بلا وجہ احساس نہیں کرتے جی۔ تو یہ چیزیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملکی آپ کی حکومت اور آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس حضرت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بحران ہی نہیں ہے۔ ادارے خاموش بیٹھ جائیں، کوئی بحران نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ بحران نہیں ہے جی۔ عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، چٹکی، ہم اس کو ایک چٹکی برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے جی، لیکن اس کو بہو بلا بنا کر نہ پیش کیا جائے ہمارے سامنے جی۔ ہم اس کے اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر ایک بحران پیدا کرنا ہے تو عام آدمی کو بازار میں کھڑا کر دو، ڈرامے بنا کر لوگوں کو ایک ویڈیو بنانا کہ جی اب تو لوگ جو ہے بوڑھے آدمی وہیکل پر بیٹھ کر ان کے جلسے میں آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تو بھوک مر رہے ہیں، اس قسم کے ڈرامے بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی ملک کے اندر جی۔ بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو، اس پر ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی۔ میں حضرت کسی کو راضی کرنے کے لیے سیاست نہیں کر رہا۔ اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ تو آپ یہ جو عمران خان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تجاویز تین سامنے آئی ہیں کہ مل کر بیٹھیں عمران خان کے ساتھ پی ڈی ایم اور تین ایشوز جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں، ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ، الیکشن جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا مسئلہ، اور الیکشن کا ٹائم فریم، تو آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیے بات یہ ہے
جس حکومت کے خلاف ہم نے 3.5 سال تحریک چلائی ہے، جس کو ہم نے سلیکٹڈ کہا ہے، اور اس سلیکٹڈ کے خلاف اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، سیاسی پارٹیوں نے دیا ہے، اور آج ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے، ایک طرف ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اتنا بھی مہلت نہیں دی جا رہی سیاسی حکومت کو کہ وہ ملک کی معیشت کو کچھ اٹھا سکے، اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے تو اتنا نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ اب جو حکومت آئی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نااہل ہے۔ عمران خان کو تمام اداروں نے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو، اس نے فل سپورٹ دیا ہے اور ہر سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہے دونوں قوتیں، ایک طرف غیر جانبدار بھی وہ ہیں، نیوٹرل بھی وہ ہیں، اور اس حکومت کے لیے روز روز مسائل پیدا کرنا اور روز روز ایک حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ رویے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور نئی نئی تجویزیں آ رہی ہے، نیا الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں ہے، یہ تجویز ایک سافٹ مداخلت کا نتیجہ ہے، سافٹ مداخلت کا۔ ہم نہ ہارڈ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں نہ سافٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں آئین کے مطابق اپنا کام کرنے دیجیے، روز روز آئین کی موم کی ناک بنا کر جدھر فل بینچ کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر دفعہ یہی 2-3 شخصیات، فاضل جج حضرات قابل احترام، لیکن ہر سیاسی کیس یہی 2-3 آدمی سنے، اور جن کی ذہنی میلان کا مشاہدہ قوم بھی کر رہی ہے، سیاستدان بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی کر رہی ہے۔ اس طریقے سے میرے خیال میں کسی جج کو ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی تاثر کسی بھی جج کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بینچ کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے کیسز کا سماعت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی ایک فریق کے تحفظات ہوں یا خدشات ہوں۔ تو یہ سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نئی لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیے جائیں۔ فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے، آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے، کل وہ پھر اس پہ ترمیم کر رہا ہے۔ ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنے نا، اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر، تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے، خفیہ طریقے سے ملنے ملانے، اور ایک ادارہ دوسرے ادارے پر اثر انداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے، اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں۔ آج عجیب صورتحال پیدا ہوئی، عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے۔ اس رولنگ پر انہوں نے اپیل سماعت کے لیے قبول کر لی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اراکین اسمبلی کو ووٹ بھی گننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو ڈیسیٹ کیا جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ صرف یہاں تک بات ہے، پھر باقاعدہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، پھر ضمنی الیکشن کو دونوں فریق یا سب فریق تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آج وہی خط
जो बहैसियत पार्टी सरबराह के कौमी असम्बली में इमरान खान ने अपने अरकान के लिए लिखा, उसको तो आइन के मुताबिक करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर चौधरी शुजात ने बहैसियत सरबराह अपनी पार्टी के अरकान को ख़त लिखा है तो उसके साथ नत्थी कर दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी को। पार्लिमानी पार्टी सिर्फ एक फ़ैसला करने में या तजवीज़ देने में अपनी पार्टी सरबराह की मुआविन की हैसियत रखती है। वो भी तो अपने ही सदर के मातहत है और उसी के हुक्म के मातहत हैं। तो ये क्या बात है कि पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और, पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमजा शहबाज के लिए कुछ और। ये चीज़ें आम आदमी के जहन तक ये सवालात पहुँच रहे हैं और अदालत की हैसियत जो है वो रोज़ बरोज़ मुतनाज़ होती जा रही है। इस वक्त हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं।